دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی سیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہوتا ہے، بعض اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، مسائل حل نہیں ہو پا رہے ہوتے۔ اب بعض اوقات پریشانیوں کی نوعیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، کبھی بیماری کی صورت میں، تو کبھی قرضے کی صورت میں، تو کبھی قرضے کی ادائیگی کے اسباب نہ بننے کی صورت میں، اسی طرح کبھی شادی میں رکاوٹیں، کبھی رشتوں میں رکاوٹیں، اس طرح کی مختلف نوعیت کے مسائل آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، قرضداری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، تو اپنے مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر سلسلے میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل، اور آج سلسلہ روحانی علاج اور استخارے کا جو موضوع ہوگا جس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، آج سلسلے کا موضوع ہے وسوسے اور ان کا علاج۔ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں، وسوسے اور ان کا علاج انشاءاللہ عز و جل اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ بھی اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے وسوسے کے حوالے سے، بعض اوقات عبادتوں میں وسوسے آتے ہیں، شیطان برے خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح وضو بناتے ہیں تو وضو کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کریں گے، دیگر بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم مدنی چینل کے ناظرین یہ ساتھ رکھیے گا، جو آپ کو مدنی پھول بتائے جائیں، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں، تحریر فرما لیجئے گا۔ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ نے عمل کیا تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک ہمارے وسوسے بھی دور ہو جائیں گے، اور وسوسوں سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں نجات بھی حاصل ہوگی۔ حسب معمول ہم درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں سلسلے کی ابتدا میں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ہم مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، تو درود پاک بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں۔ فضیلت ہم نے کتنی پیاری سنی کہ جو درود پاک پڑھے اللہ پاک مشکلات سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کسی خاص بیماری کا روحانی علاج ہمیں نہیں معلوم، کوئی وظیفہ ہمیں نہیں پتہ، تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز کے بعد انشاءاللہ عز و جل
آپ کے میسیجز کی جانب بھی ہم پھر پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی محمد ضیاءاللہ اطاری بات کر رہا ہوں۔ کاروبار میں وسعت اور برکت کے لیے وظیفہ عطا فرمائیے۔ کاروبار میں برکت اور وسعت کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ ہمارا یہ عرض ہے، ہمارا 3 سال کا بیٹا ہے، وہ بات نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ اجمل حسین بول رہا ہوں چکوان سے۔ میں نے ایک شادی کے بارے میں استخارہ کروانا ہے۔ محمد سختر، امیر بیگم، یہ رابعہ بی بی اور ام کلثوم لڑکی کا نام ہے۔ ان کا شادی کا مسئلہ ہے، یہ کا سال ہو گیا شادی نہیں ہو رہی، کبھی لڑکا مانتا ہے، کبھی لڑکی کے گھر والے مس کر جاتے ہیں۔ پہلے ان کا دل تھا لیکن ابھی کچھ معاملہ بیچ میں آ رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ان رکاوٹوں کو دور فرمائیں۔ استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، جو وظائف آپ کو بتائے جائیں تحریر فرما لیجیے گا۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام میں سلطان ہے، جو میری والدہ کا نام گل بیگم ہے۔ 10 سال میں میرے بچے نہیں ہیں، بہت ساری دوائیں نہیں ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں استخارہ کریں، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کروا کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں بول رہا ہوں دلشاد خان، جی سعودی عرب سے۔ میرا بہن کا رشتہ آتا ہے مگر دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہو پا رہا، وہ دو سال 3 سال سے ایسے ہو رہا ہے۔ پلیز استخارہ کر کے بتائیے۔ میرا ماں کا نام ہے شہناز بیگم اور میرا بہن کا نام ہے گلناز نام ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا ایک بیٹا ہے حسیب اللہ ہے اس کا نام، اور اس کی والدہ کا نام ہے نسرین بی بی، اور وہ نا بہت گھر میں آتا ہے تو بہت شور شرابہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ تو پلیز آپ ذرا کہ یہ استخارہ کر کے بتا دیں گے اس کو وہ کوئی کیا کرایا یا وہ اس کی دوستوں کی صحبت ایسی ہے یا اس کو مسئلہ کیا ہے۔ پلیز وہ کوئی وظیفہ بھی بتا دیں کہ کیا پڑھیں تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، استخارے بھی کرواتے ہیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کچھ بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس معاملے کے اندر والدین نے حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ بچوں کی تفہیم بھی کرنی ہے، سمجھانا بھی ہے۔ اچھا، بعض اوقات سمجھانا بھی ہمیں نہیں آتا نا، ہم نے کب، کہاں پر، کیسے، کس وقت کیا کہنا ہے، یہ ہمیں انداز آنا چاہیے۔ بعض اوقات والدین کی ڈانٹ ڈپٹ، دوسروں کے سامنے جھاڑنا، عزت نفس کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو حکمت عملی کے ساتھ بچوں کی تفہیم بھی کی جائے، سمجھایا جائے، بجھایا جائے، تنہائی میں تفہیم کی جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کے بھی بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ باقی جو آپ نے مسئلہ بیان کیا اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو خاص اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے کہ بچوں کی ضد دور کیسے کی جائے۔ بچے اگر تنگ کرتے ہوں تو ان کی یہ شرارتوں کی عادت کیسے دور کی جائے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی بتائیں گے۔ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا۔ وقت ہوا ہے استخاروں کا، استخارے کیے جا رہے ہیں۔ میسیجز بھی ماشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین آپ کی طرف سے موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ کچھ میسیجز بھی استخاروں کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے ہم شامل کرتے ہیں۔ نام ہے ان کا رشیدہ اور والدہ کا نام ہے برکت۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، سنبھلنے پر نہیں آ رہی، استخارہ کر کے بتا دیجئے کیا معاملہ ہے۔ اور دعاؤں کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ دعا بھی فرما دیجئے گا۔ اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز تھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کی۔ ضیاء اللہ بھائی، آپ کی کال آئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ کاروبار میں برکت اور وسعت کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، تو آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں، رزق حلال میں برکت اور وسعت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ وہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں کہ ان صفاتی ناموں کی برکت سے جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جائز دعائیں کی جائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ وظیفہ مستقل مزاجی کے ساتھ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، پھر دوسری قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ 3 سال کا میرا بچہ ہے، وہ بات نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے۔ آیت کریمہ کی فضیلت آپ سماعت فرمائیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان تلاوت میں یہ عمل تحریر فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے
کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی. یہ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد کے لیے اور بچے کی صحت یابی کے لیے کہ بچہ بولنا شروع کر دیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی کیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے، میرے مرشد کے فیضان سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ بولنا شروع کر دے گا. اور جو ظاہری معاملات ہیں، جیسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں تحریر فرمایا، بچوں کی اخلاقی تربیت کرتے ہوئے بچوں کے سامنے اس انداز سے ہم کہیں اللہ اللہ اللہ، بچوں کے سامنے اس طرح بولنا شروع کریں. کلمہ طیبہ پڑھوانے کی کوشش کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وقتاً فوقتاً درود پاک پڑھانے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ عز و جل کلمہ طیبہ، درود پاک، اللہ پاک کے نام پاک کی برکت سے آپ کا بچہ انشاءاللہ عز و جل بولنا شروع کر دے گا. اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجیے، ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکمل بھائی نے استخارہ کروایا اپنی بہن کے حوالے سے اور ان کے ساتھ ان کے بھائی کا. استخارے میں کہ شادی میں رکاوٹ کا معاملہ بار بار جو ہے کبھی لڑکا منع کر دیتا ہے، کبھی لڑکی منع کر دیتی ہے. تو اس میں استخارہ ہوا اور استخارے میں جو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور بسا اوقات یہ نظر بد جو ہے وہ ہماری جو ہے کچھ کوتاہیوں کی بنا پر بھی ہو جاتی. اچھا، تو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، نظر بد کی کاٹ بھی کروائیں. اور لا الہ الا اللہ یہ جو ہے یہ 60 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ رحمان نظر بد سے افاقہ ہوگا. اسی طرح سلطان صاحب کا استخارہ ہوا جن میں اولاد کے حوالے سے فرمائے تھے 10 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. تو سلطان بھائی استخارہ ہوا اور استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے، تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ بندش کی کارڈ بھی کروا لیجئے. اور ہر نماز کے بعد دونوں 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ رحمان صاحب اولاد ہوں گے انشاءاللہ. دلشاد بھائی نے اپنی بہن کا استخارہ کروایا کہ رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو ان کا استخارہ ہوا اور استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. تو اس کے لیے ایک تو اثرات کی کارڈ بھی کروا لیں اور ساتھ ساتھ ایک عمل شروع کر دیجیے. رات کو سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار جو ہے وہ پڑھیے، اپنے پر دم کیجیے، انشاءاللہ اثرات سے افاقہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح ایک صاحب جو ان کے بیٹا جو ہے بڑا پریشان کر رہا ہے نا، تو استخارہ ہوا. استخارے میں دیکھیے کوئی عملیات نہیں ہیں، کوئی اثرات نہیں ہیں، اور بری صحبت کی بنا پر اس طرح کے معاملات ہیں. تو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اور ایک وظیفہ لے لیجیے آپ کہ رات کو جب آپ کا یہ بچہ سو جائے تو اس وقت ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف ایک بار اتنی آواز سے پڑھیے کہ ان کے کان تک آواز جائے مگر اس سے اٹھے نہیں. اور یہ عمل 40 دن کر لیجئے، اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ جیسا بھی ہمارے مبلغ نے ارشاد فرمایا کہ ہم دیگر معاملات بھی دیکھیں کہ بلا وجہ جھڑکنا، اور اس کے حوالے سے الحمدللہ دعوت اسلامی ہماری رہنمائی کرتی ہے اور مختلف موضوعات پر باقاعدہ مدنی چینل پر جو ہے اس طرح کے سلسلے دکھائے جاتے ہیں نا، تو آپ اس کو بھی دیکھیے، اللہ برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اسی طرح رشیدہ بنت برکت طبیعت بہت خراب رہتی ہے، استخارہ ہوا ان کا. تو آپ کا استخارے میں کوئی عملیات، اثرات یا جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے. آپ اس کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے اور ساتھ ساتھ ایک عمل کر لیجئے، یا مومنو یا مومنو 29 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ بیماریوں سے شفا ملے گی. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج اور استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین آپ استفادہ کر سکتے ہیں. روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں. یہ معلوم کر رہے ہیں کہ نور فاطمہ عطاریہ اور والدہ کا نام ہے عفت عطاریہ، ضدی اور شرارتی ہیں اور رات کو یہ سوتی نہیں ہیں،
نیند نہیں آتی، استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا مسئلہ ہے۔ اچھا، اسی طرح روحانی علاج کے حوالے سے بھی ایک میسیج موصول ہوا ہے سوشل میڈیا کے ناظرین کی طرف سے کہ گھر سیل نہیں ہو پا رہا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمارا گھر سیل ہو جائے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اپنا گھر، اپنی دکان، جو بھی آپ چیز بیچنا چاہ رہے ہیں، اگر اس میں رکاوٹ آ رہی ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے سامان اپنی گاڑی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامان، آپ کی گاڑی، اب جیسے آپ نے کہا کہ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ اپنے گھر پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اچھے داموں فروخت ہو جائے گا، جلد فروخت ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، اس کا مخصوص تعویذ بھی دیا جاتا ہے، وہ استعمال کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہتری کا معاملہ ہوگا۔ لمبی آیت کریمہ نے پڑھ دی، ہم لوگوں کے حافظے اور ہاضمے ویسے ہی کمزور ہیں، تو اس کا حوالہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 65 پر 65 پیج نمبر ہے، تو اس پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، تو اس پر سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اور یہ دعا آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے محمد فیضان، میری والدہ کا نام ہے نسیمہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کا ٹائم ہے اور میری والدہ کو جو بیماری یعنی کہ بہت سی چیزوں سے آ جاتی ہے، بار بار وہ خوشی کے لیے آگے تو وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ والد صاحب بھی جو ہے نا ہر کام کے لیے آگے قدم اڑاتے ہیں تو دکان میں بندشیں ہو جاتی ہے، ہمارے پہ بندشیں آتی ہیں بہت۔ میری والدہ کا نام ہے نسیمہ، نانی کا نام ہے سلمہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرا چھوٹا بھائی، اس کی عمر تقریباً 7 سال ہے، وہ صحیح طرح بول نہیں سکتا، تو آپ کچھ ایسا روحانی علاج بتا دیجیے کہ وہ جلد از جلد صحیح بولنے لگ جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے وسوسے اور ان کا علاج۔ بعض اوقات مدنی چینل کے ناظرین کے بھی ذہن میں وسوسے آتے ہیں اور بعض اوقات شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ معلوم کرتے ہیں کہ وسوسہ کسے کہا جاتا ہے، کس انداز سے شیطان یہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے بچنے کی کیا کیا تدابیر ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی پھول بھی ہم شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ کی آمد مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ سلسلے کا موضوع ہے وسوسے اور ان کا علاج۔ تو آپ کی بارگاہ میں ایک سوال آپ کی طرف میں بڑھاتا ہوں کہ وسوسہ، اولاً تو اس کا مفہوم اور اس کا معنی اور اس کی تعریف یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے کہ وسوسہ یہ کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، وسوسے جو ہیں یہ عموماً ہر ایک کو آتے ہیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، اور ظاہر یہ شیطان کی طرف سے ہی یہ جو ہے انسانوں کو وسوسے ڈالے جاتے ہیں۔ اور بعض اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں جو وسوسوں کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اتنا زیادہ مسلط کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو مشکلات میں مبتلا کر لیتے ہیں اور تکلیف میں آ جاتے ہیں بیچارے۔ تو وسوسوں پر بچنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ یہ کہ ان پہ غور نہ کیا جائے، ان پر توجہ نہ دی جائے، ان کے بارے میں جو ہے وہ اگر یہ بہت زیادہ ذہن میں طاری ہو گئے اور اب یہ نکل نہیں رہے وسوسے اور ان کا علاج، جو رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ایسے موقع پہ اپنی توجہ ان سے ہٹائے۔ اچھا، اور جیسے مثال ہے کہ توجہ نہیں ہٹ رہی اور ذہن اس طرف جا رہا ہے، بار بار وسوسے سے توجہ نہیں ہٹ رہی، تو وہ ذکر اللہ کرے، اللہ 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 اللہ۔ اسی طرح اپنا جو ہے وہ درود پاک کی طرف اپنے آپ کی توجہ لے کے جائے۔ صحیح دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان نیکی کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے نا اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے موقع پر وسوسے وہ زیادہ ڈالتا ہے۔
تاکہ وہاں سے اس کو ہٹا دے، اور اتنی کوشش کرتا ہے کہ بالآخر انسان جو ہے وہ اس کنفیوژن میں، ان معاملات کی وجہ سے وہ بعض اوقات نیکیاں کرنے اور نیکی کام کرنے کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، صحیح، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں بلکہ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ تعالی کی فرما برداری کی طرف اور زیادہ جانا چاہیے، تاکہ ہمارے کو جو ہے وہ اس طرف ہماری توجہ نہ رہے۔ صحیح، ماشاءاللہ، بہترین آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین یوں سمجھیے کہ پلے سے باندھنے والی بات ہے کہ شیطان لاکھ کوشش کرے گا بہکانے کی، وسوسے ڈالنے کی، اور ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو شیطان کے اس وار کو ناکام بنانا ہے سے کہ ہم اپنے آپ کو ذکر اللہ میں مصروف کر دیں، اللہ کے ذکر میں مصروف کر دیں، اور اچھی صحبت اختیار کریں، علم دین حاصل کر دیں، مصروف ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکتیں ہیں اللہ کی رحمت سے، جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں، ایسی صحبت ملتی ہے کہ وہ شیطان کے اس وار سے بچنے میں الحمدللہ عز و جل کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ اللہ نہ کرے کبھی بھی وسوسہ آئے، برے خیالات بعض اوقات آ جاتے ہیں، وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ بعض اوقات جب بندہ خالی و ذہن ہوتا ہے نا، ذہن خالی ہوتا ہے، ذہن فارغ ہوتا ہے، کسی بالکل فارغ ہے، اب تو شیطان وسوسے ڈالے گا، شیطان کو تو موقع مل گیا، تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اپنے آپ کو دینی کاموں میں مصروف رکھیں۔ اچھی صحبت کا بہت بڑا عمل دخل ہے، بعض اوقات بری صحبت میں پڑ جاتے ہیں اور برے دوستوں کی صحبت مل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا حضور، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، تو کیا انسان بھی یہ وسوسے ڈالتے ہیں؟ شیاطین جو ہیں وہ جن بھی ہوتے ہیں اور شیطان الانس بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، شیطان الجن اور شیطان الانس، صحیح، یہ دو طرح کے ہیں، اور یہ مطلب صرف یہ دو ہی نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ نفس، خواہشات، یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ اس کی معاون ہوتی ہیں شیطان کی، جو اس طرح کے مطلب معاملات کے اندر انسان کو وساوس پیدا کرنے کے حوالے سے ان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، تو ہم اپنے آپ کو دینی صحبت میں، عاشقان رسول کی صحبت ہم اختیار کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ آئیے کچھ میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے، وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں، فجر کی نماز کے بعد 312 بار یا ذل جلالی والاکرام، یہ فجر کی نماز کے بعد 312 بار یا ذل جلالی والاکرام اول و آخری درود شریف کے ساتھ پڑھ کر شادی کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل رکاوٹیں دور ہوں گی، نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے۔ یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے، مینڈک سوار بچھو، یہ آپ کا بہت شاندار رسالہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے شیخ آصف ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کاروبار میں رکاوٹیں ہیں اور استخارہ کر کے بتا دیجئے، والدہ کا نام ان کی حوا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میرا بیٹا بہت زیادہ یہ بری صحبت میں پڑ گئے ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرے بیٹے کی بری عادتیں اور بری صحبت یہ دور ہو جائے۔ تو دیکھیں، اس کا ایک عمل سماعت فرما لیجئے کہ جن کی بری باتوں کی عادت نہ جاتی ہو اور بری صحبت کی عادت نہ جاتی ہو، تو اس کا ایک عمل سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ کسی خالی پیالے میں اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حمیدو یہ 90 بار پڑھ کر اس خالی پیالے پر آپ دم کر دیں، اور اس پیالے کے اندر پانی ڈال کر اس شخص کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بری باتوں کی عادت اور تمام بری عادتیں اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ تو اس روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے۔ اچھا، ایک بار کا دم کیا ہوا، یہ سال ہا سال برس ہا برس تک آپ اس میں پانی ڈال کر پلا سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا آپ کا میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی کیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، بڑھتے ہیں۔ ان کے لیے مخصوص ہو جائے گا کیا، کہ جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے؟ اچھا، مخصوص تو ان کے لیے نہیں ہے،
دیگر اسلامی بھائی گھر کے دیگر افراد بھی اس پیالے کے اندر پانی پی سکتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کو پانی پلایا جائے۔ استخاروں کے جوابات۔ ایک استخارہ کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ شادی یا دیگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو والدہ بڑی پریشان ہو جاتی ہیں، مصیبت میں آ جاتی ہیں۔ استخارہ ہوا اور استخارے میں کوئی عملیات یا جنات کا معاملہ نہیں ہے، ذہنی ٹینشن یہ جو ہے وہ ذہن پر سوار کر لیتی ہیں، تو یہ ذہنی ٹینشن کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بہت پیارا عمل ہے، وہ اگر ریگولر شروع کر دیں گے نا تو انشاءاللہ رحمان اس طرح کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ وہ کیا کہ صبح کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 60 مرتبہ پڑھ کے جو ہے پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ رحمان ذہنی ٹینشن بھی دور ہوگی، گھبراہٹ بھی دور ہوگی اور معاملات بہتر ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے، کیونکہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں نا تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو آپ ایک عمل شروع کر لیجئے، روزانہ یا رافع 20 بار پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ رحمان جو ہے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، بلکہ آپ ہی کی کیا مدنی چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ بھی اگر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ رحمان ہر معاملے میں بہتری آئے گی۔ یا رافع 20 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرما لیے ہوں گے جوابات۔ اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی کیجئے، اور تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کارڈ کا مخصوص عمل بھی کیا جاتا ہے، آپ کارڈ کا عمل کروائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، کسی کام میں آپ کی رکاوٹیں ہیں، کوئی بیماری جان نہیں چھوڑ رہی، یا کوئی دائمی مرض آپ کو لگ چکا ہے، آپ اچھی نیتوں کے ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے، کارڈ کا عمل کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجئے گا۔ محمد وحید، والدہ کا نام انور بی بی، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ شیخ خلیل بول رہا ہوں گجرات سے۔ جی خلیل بھائی، کا نام ہے اقبال بیگم، تو ہم سب گھر والے بیمار ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے گھر کے تمام افراد کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ ان کا نام ہے محمد سعید اور ان کی والدہ کا نام ہے صابرہ۔ پوچھنا یہ تھا کہ ان کا نماز میں دل نہیں لگتا اور گھر میں دل نہیں لگتا، تو اس کا بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ اٹک سے بول رہا ہوں، شاہد اتاری، والدہ کا نام ہے امینہ بی بی۔ میں حضور جس مکان میں رہتا ہوں، آج کرائے کے مکان میں، تو وہاں پر آج تقریباً 2-3 ماہ سے چھت کے اوپر خون آلود کپڑے شاپر کے اندر بند ملتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، استخارہ کرواتے ہیں، اس کا حل انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتائیں گے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا۔ میسیجز بھی ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین کی طرف سے یہ آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرا نام رابعہ اور والدہ کا نام شمیم ہے، 2 دن سے میرے جسم میں تکلیف ہے اور بخار کی سی کیفیت ہے، اور استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کافی دنوں سے، اور میرا ایک کام رکا ہوا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا کام اور میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ طبیعت کی بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا دوسرا آپ نے کہا کہ میرا کام ایک رکا ہوا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 1469 بار آپ نے پڑھنا ہے،
1469 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم یہ پڑھ کر اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کارڈ کے عمل کی برکت سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے خلیل بھائی آپ کی قولتی، آپ نے کہا تھا کہ گھر کے تمام افراد بیمار ہیں، اللہ پاک آپ کے گھر کے جملہ افراد کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ ایک عمل سماعت فرما لیجئے، گھر کے افراد اگر بیمار ہوں تو یہ وظیفہ یا مؤمنو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ گھر کے تمام افراد کو پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتری کی طرف آئے گی، بیماری جاتی رہیں گی۔ اور کوشش کیجئے کہ گھر کے تمام افراد کا صدقہ بھی نکالیں کہ صدقہ یہ بیماری دور کرتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل گھر میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور گھر کے تمام افراد کوشش کر کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کرتے رہیے، اللہ پاک کے اس اسم کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل سلامتی ہی سلامتی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب، جوابات سماعت فرما لیجیے، ارشاد فرمائیں۔ شیخ آصف بھائی نے استخارہ کروایا اور کاروبار کے حوالے سے کاروبار میں بڑی رکاوٹ ہے، تو آصف بھائی استخارہ ہوا اور استخارے میں عملیات کا اشارہ، تو اس کے لیے گھبرائے نہیں، عملیات سن کر ہو سکتا ہے کہ ذہن میں خیال آئے کیا ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ بہتر چاہے گا، تو استخارہ ہوا، اس میں عملیات کا اشارہ، اس کے لیے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، اور ایک تعویذ آپ خود بنا لیجئے، جی ہاں ایک تعویذ آپ خود بنا لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 41 بار 41 ٹائمز اس کو لکھ کر جو ہے اس کا تعویذ بنا لیں اور اس کو بازو میں باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں، تو انشاءاللہ رحمان اس عملیات اور اثرات سے افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کا کوئی مخصوص طریقہ بھی ہے؟ جب جیسے آپ نے فرمایا کہ خود تعویذ تیار کر لیں، جی ہاں، تو لکھنے کے بھی کچھ احتیاط ہیں، باوضو لکھنا ہے اس کو، کیونکہ جب بھی لکھیں تو اس میں تو باوضو ہوں، اور کیونکہ کلمہ شریف لکھنا ہے، اور اس کو جب لکھیں تو عربی رسم الخط یعنی کہ عربی طریقہ کار کے مطابق صحیح ماشاء اس کو لکھیں، اور اس میں جو حرف لکھیں تو اس میں جب ہا ہو تو اس کا دائرہ کھلا ہوا ہو، جی، اور کوئی نقطے لگانے ہیں تو نقطے دونوں جدا جدا ہوں رشتے کے حوالے سے، تو ان کا استخارہ ہوا، اور استخارے میں وقتی آزمائش ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات یہ رشتے نہیں آ رہے ہوتے، ہم سمجھتے کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، ایسا تو یہ وسوسے آتے ہیں، اور ہمارا ٹاپک بھی آج وسوسوں کا ہے، تو وسوسوں کا شکار نہ ہو، وقتی آزمائش ہے، اس کے لیے البتہ یہ ہے کہ سورۃ التین والتین، جی پوری سورت 60 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 40 دن کے اندر اندر اچھے اور بہترین رشتے آ جائیں ماشاءاللہ۔ اگر 40 دن کے اندر چلو کام ہو جاتا ہے تو وظیفہ پھر موقوف کر دیں، روک دیں، 40 دن یہ عمل کرنا ہے، 40 دن تو کرنا ہی ہے، اور اس کے بعد اس کے شکرانے میں پھر اور اچھے کام کریں، مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں، اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں، انشاءاللہ برکتیں ملتی جائیں۔ بات ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، یقین جتنا زیادہ کامل ہوگا نا، اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے وسوسوں میں پڑ گئے یا اعتقاد کی کمزوری رہی، یقین کامل نہ ہوا، یقین کمزور رہا، وسوسوں میں لگ گئے، وسوسے آتے رہے، یار چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں، عمل کرنے میں کیا جاتا ہے، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، اگر اس طرح کے وسوسوں میں مبتلا ہو گئے تو یاد رکھیے پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اعتقاد کی مضبوطی شرط ہے، یقین کامل ہونا ضروری ہے، اعتقاد اتنا مضبوط ہونا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ میں جس روحانی علاج پر عمل کر رہا ہوں، جس وظیفے کو میں پڑھ رہا ہوں، فائدہ ہوگا ہی ہوگا، مضبوط اعتقادی کے ساتھ یہ آپ پڑھیں۔ اچھا، اس میں نیت بھی یہ ہونی چاہیے، ذکر اللہ عز و جل کی نیت کی، یہ نیت نہ ہو کہ میں وظیفہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، ضمناً مسائل حل ہوتے رہیں گے، ضمناً بیماریاں پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی، لیکن اولاً نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے ذکر کی نیت سے، رضا الہی عز و جل کے حصول کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اولاً یہ ہماری نیت ہو، انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد سامنے آئیں گے۔ آئیے مزید آپ کے قول شامل کرتے ہیں، سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا سوالات کرنا چاہ رہے ہیں، قول چلا دیجیے گا۔ جی، استخارہ کروانا ہے، مدثر والدہ کا نام موتیہ بی بی، یعنی کہ آپس میں نا جھگڑا بہت رہتا ہے، ایک ہفتہ ٹھیک رہتے ہیں، اگلے ہفتے پھر دوبارہ جھگڑا ہوتا ہے۔
اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر یہ رکھیے گا. جھگڑے کے اسباب کیا ہیں, کیا وجوہات ہیں. بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہیں, خلاف مزاج کوئی بات ہو جاتی ہے, خلاف مزاج کوئی کام ہو جاتا ہے. تو اپنے اندر قوت برداشت ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں, صبر کرنے کی عادت بنائیں, عفو و درگزر. اپنے چہرے پر ہم مسکراہٹ رکھیں. سامنے والے سے اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں, بات بڑھے گی نہیں, معاملہ ختم ہو جائے گا, جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. دیکھیے آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. مزید کال چلا دیجیے. ان کا نام صوبیہ ہے اور ان کی والدہ کا نام نرگس ہے. ان کے اوپر قرضہ بہت ہے کہ کوئی وظیفہ بتائیں کہ قرضہ ختم ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا. محمد بشارت, والدہ کا نام نرگس پروین. پریشانی یہ ہے کہ ہمارے بیٹے ہیں جو ان کے کاروبار کوئی بھی کرتے ہیں وہ مطلب رکاوٹ بن جاتی ہے. شادی کی تھی وہ بھی طلاق ہو گئی ہے. ذرا مہربانی کر کے تھے استخارہ کر کے بتائیں. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور جواب بھی آپ کو بتائیں گے, روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. استخارے آپ فرما لیجئے. قرضے سے نجات کا روحانی علاج معلوم کیا تھا. آپ کے لیے بھی روحانی علاج ہے اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو بارے قرض تلے دبے ہیں, قرض کی ادائیگی کے اسباب نہیں بن پا رہے, جو بیچارے آزمائش میں ہیں, ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں, اور اس کی خاصیت یہ ہے, اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھے تو اس پر اگر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا. وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ پڑھنا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ. بعد ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا آپ پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ کو یہ وظیفہ بآسانی مل سکتا ہے. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل پرنٹ شدہ یہ وظیفہ دیا جاتا ہے. ابھی آپ کو یہ دعا یاد نہ ہو سکی ہو, لکھ نہ پائے ہوں, تو دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں, فی سبیل اللہ تعویذات دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں, میسیجز کیے تھے, استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجیے. مدثر بھائی نے استخارہ کروائیں تو استخارہ ہوا مدثر بھائی, اور استخارے میں جو جواب آیا نا, تو آپ جواب کو سن کر گھبرانا نہیں. جی ہاں, جواب میں جنات کی شرارت کا اشارہ آ رہا ہے. تو یہ شریر جنات ہوتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت ہیں. آپ فوراً جو ہے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے. وہاں خصوصی ایک عمل ہوتا ہے کاٹ کا عمل, یہ کاٹ کا عمل کروا لیجئے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک عمل آپ بھی کر لیجئے. جی ہاں, آپ ایک کام کیجئے, جمعہ والے دن یا ودود 1001 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کریں, اور وہ نمک گھر کے استعمال میں لے آئیے. انشاءاللہ آپس میں محبتیں بھی بڑھیں گی, جھگڑا بھی جو ہے یہ دور ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پیارا وظیفہ مدنی پنصورے میں بھی کہ اگر وہ کر لینا, روزانہ یہ عمل کر لیں, یا مہیمنو 29 بار پڑھ لیں, تو ہر آفت و بلا سے انشاءاللہ عافیت رہے گی. صحیح, ماشاء اور یہی نہیں بلکہ مدنی چینل کے تمام ناظرین اس پر عمل کر سکتے ہیں. صحیح. بشارت بھائی, ان کا استخارہ ہو, کاروبار میں رکاوٹ آ رہی ہے. تو بشارت بھائی کاروبار کے حوالے سے استخارہ ہوا, اور استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے, اور بندش کو ختم کرنے کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایک بڑا خصوصی عمل ملتا ہے. صرف 1 مرتبہ عمل کریں گے, انشاءاللہ وہ بندش ختم ہو جائے گی, مگر آپ کو تعویذات عطاریہ کے بستے پر آنا پڑے گا. ہاں آئیے, تشریف لائیے, اور ساتھ ساتھ ایک تعویذ آپ بھی بنا لیجیے. جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 ٹائم 35 مرتبہ لکھ کر ایک کاغذ پر لکھ لیجئے, اور لکھنے کے بعد اس تعویذ کو اپنے, اگر دکان وغیرہ ہے تو دکان میں, ورنہ گھر میں لگا لیجئے. تو اس کی برکت یہ ہوگی, اگر دکان میں لگائیں گے تو کاروبار خوب چمکے گا, اور اگر گھر کا معاملہ تو گھر میں لگائیں گے تو انشاءاللہ رحمان شیطان کے شر سے بھی حفاظت رہے گی, آپس میں اتفاق بھی رہے گا, اور انشاءاللہ رزق میں برکت رہے گی. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرما لی ہوں گے. ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. سجز بھی بتایا جا رہا ہے کہ کافی سارے ہیں کہ اسلامی بھائی ہیں, یہ معلوم کر رہے ہیں کہ الیاس نام ہے ان کا, اور والدہ کا نام ہے حوا. یہ کہتے ہیں کہ میری مالی حالات
مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، اولاد کا بھی سلسلہ نہیں ہے، استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو نیند نہیں آتی، تو نیند آ جائے اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اگر تو بچہ آپ کا خود پڑھ سکتا ہو تو وہ خود رات کو سونے سے پہلے یہ آیت مبارکہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اور اگر بچہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ خود پڑھ کر بچے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو اس حوالے سے بھی مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، تعویذات عطاریہ کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور فی سبیل اللہ تعویذ دیا جاتا ہے، استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ مزید کال چلا دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سہیل رضا اتاری، میں بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں۔ دل میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں، تو اس کے علاج کیا ہوگا؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے۔ دل میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، اس کا کیا علاج ہوگا؟ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول لیں گے کہ وسوسوں کی کثرت کیوں ہوتی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول آپ سے لیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ کہ میری ایک سسٹر ہیں جن کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تو ان کے لیے ان کی عمر تقریباً 22 سال ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں ہند کے شہر دھنباد سے غلام محمد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ وضو کے درمیان میں کئی بار وسوسے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں نے مسا نہیں کیا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، ہاتھ نہیں دھویا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے کلی نہیں کیا ہے، تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ اور ایک عرض یہ تھی کہ میرے داہنے پیر میں کافی درد ہے حضور، کئی مہینوں سے علاج کرا رہا ہوں لیکن اس سے شفا نہیں مل پا رہی ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور یہ ہم تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اپنا ذہن بنائیں کہ بعض اوقات ہم شکایت میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنے عرصے سے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، روحانی علاج پر عمل کر رہا ہوں، بعض اوقات وسوسے آتے ہیں کہ مجھے تو فائدہ نہیں ہو پا رہا۔ ہم کوشش کرتے رہیں، اپنا کام ہم کرتے رہیں، روحانی علاج پر عمل کرتے رہیں، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ ہمت رکھیں، اور روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ جب بھی آپ کو اس طرح کے وسوسے آئیں نا، کہ وضو میں وسوسے آ رہے ہیں کہ کبھی میں نے کلی نہیں کی، اچھا میں نے ناک میں پانی نہیں چڑھایا، یا میں نے سر کا مسح نہیں کیا، اس طرح کے اگر وسوسے آئیں تو وضو بنانے سے پہلے ہی آپ یہ عمل کر لیا کیجیے، آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، یہ آپ پڑھ لیا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل وسوسے نہیں آئیں گے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے درد رہتا ہے الٹے پاؤں میں تکلیف رہتی ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر دیجیے، اور پھر اپنے درد کے مقام پر ہاتھ پھیر لیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا درد جاتا رہے گا۔ ہند سے آپ نے کال کیا، الحمدللہ عز و جل ہند میں بھی کم و بیش 160 مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، اور آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وسوسوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، مدنی پھول ماشاءاللہ آپ نے ارشاد فرمائے۔ وسوسوں سے متعلق ایک سوال بھی یہ آیا تھا کہ وسوسے بہت زیادہ دل میں آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ ابھی کال بھی آئی تھی، روحانی علاج بھی معلوم کر رہے تھے کہ جب وضو کرتا ہوں تو کبھی یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں نے کلی نہیں کی، اچھا کبھی یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں نے ناک میں پانی نہیں چڑھایا، اس طرح کی بعض اوقات کیفیت آ جاتی ہے۔ اچھا، اس طرح کی بھی بعض اوقات تعویذات عطاریہ کے بستوں پر مریض آتے ہیں۔ ایک سے تو اتفاق بھی ہوا تھا، اس نے بتایا کہ مجھے 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں نہاتا ہی رہتا ہوں، اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں کہ میرا سر نہیں دھلا، میرا ہاتھ دھلنے سے رہ گیا، میرا پاؤں نہیں دھلا، اس طرح کی بھی بعض اوقات آصف بھائی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے، کیسے اپنے آپ کو مطمئن کریں اور کیسے وسوسوں سے بچا جائے، اور جو اس نہج پر پہنچ چکا ہو، یعنی اس درجے تک وہ پہنچ گیا ہو کہ وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ وضو ہی کرتا رہتا ہے، آدھا گھنٹہ منہ ہی دھوتا رہتا ہے، چہرہ ہی دھوتا رہتا ہے، اب ایسی صورت میں کیسے اپنے آپ کو مطمئن کیا جائے؟ دیکھیں، اس میں تو 2 باتیں سامنے آ رہی ہیں آپ کی باتوں سے، اس کال سے بھی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ وسوسہ آنا،
اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ہائی اسٹیج ہوتی ہے، وساوس جو آنے شروع ہوتے ہیں نا جی، انسان کو وسوسے آتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ توجہ نہ دی جائے، دوسرا یہ کہ پازیٹیو تھنکنگ جسے کہتے ہیں، مثبت سوچ جی یہ پیدا کریں اپنے اندر، جس سے مطلب یعنی کہ وسوسوں کی کاٹ بہترین کاٹ ہو جاتی ہے اس میں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہمارے پاس تابعہ تاریہ کے حوالے سے بھی معاملات ہوتے ہیں، یا اسلامی بھی آ کے رابطہ کرتے ہیں، ہم سے ملاقات کرتے ہیں، تو ان میں بعض اوقات ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جیسے بعض اسلامی بہنوں کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی سینہ دبا رہا ہے، گلا دبا رہا ہے۔ اب اس کے ظاہری اسباب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ظاہری وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو پھپھڑے لنگس جو ہوتے ہیں پھپھڑے، ان کے اندر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ آکسیجن کی کمی ہوگی، اب وہ عورت یا اسلام ہے لیٹی ہوئی تو اس کو ایسا لگے کہ اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، اچھا، اور اس کو جو ہے نا وہ گلا دبا رہا ہے اس کا۔ جی، تو ایسے مواقع پر ہم اگر ڈاکٹر سے رابطہ کریں تو وہ کوئی آکسیجن کی کوئی جیسے نیمولائز کراتے ہیں، اس سے آکسیجن کے بھی نیمولائز ہوتے ہیں جو کرائے جاتے ہیں، جس سے وہ بندہ نارمل ہو جاتا ہے، کیفیت اس کی جو گلا یا دم گھٹنے والی کیفیت اس کی دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح ظاہری ایسی بیماریاں بھی موجود ہیں کہ انسان کو ظاہری طور پر لگتا ہے کوئی چیز سامنے کھڑی ہوئی ہے، لیکن بعض اوقات آصف بھائی اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اب جیسے آپ نے جو کیفیت بیان کی نا کہ سوتے وقت یا لیٹتے ہیں تو گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، یا اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی سینے پر سوار ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر اور اس کی وجہ بھی آپ نے بیان فرمائی کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے طبی حوالے سے۔ اچھا، اگر جو کمزور اعتقاد کا ہوگا وہ تو یہ سمجھے گا کہ مجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، مجھ پر جنات کے اثرات ہو گئے ہیں، کوئی مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں؟ انہی حوالے سے جو ظاہر مدنی چینل کے ناظرین کافی اس میں اس ٹائم دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو انہی کو بتانے کے حوالے سے یہ کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس میں کہ بعض اوقات جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اوپر اس کو طاری کیا جاتا ہے، وساوس پال لیتے ہیں، جیسے وساوس پال لینا، یہ جو ہے نا پھر انسان کو نفسیاتی معاملات کی طرف لے جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جنات کا علاج کرنا آسان ہوتا ہے، وہم کا علاج کرنا جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے۔ صحیح، مطلب وہم جو ہے نا یہ ایسا ہے کہ وہم کا علاج نہیں ہے، وہم کا علاج جو ہے نا وہ کرنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کو تجربات ہیں کہ ہم کتنا بھی ان کو اچھے انداز سے ڈیل کر کے ان کے وساوس ان کے معاملات کو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے جن چڑھا کے آ جاتے ہیں اپنا۔ اب مثال ہے جیسے ہر انسان کے بچے کے ساتھ شیطان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ بچہ کون ہے؟ حمزات، جی حمزات ہی ہے جو مطلب ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ حمزات جو ہے وہ جن ہے۔ اب آپ کسی بھی عامل کے پاس چلے جائیں، کسی بھی عامل سے جا کے رابطہ کریں، وہ عامل آپ کو جن بتا دے گا، تو اس نے کون سا کارنامہ کیا بتا کے وہ تو آلریڈی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جن جو ہے وہ مسلط ہے آپ کے ساتھ، کہیں بھی جائیں جا کے استخارہ کرائیں، وہ تو جن بتانا کو اگر وہ ہاں آ رہا ہے تو کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، وہ تو بغیر استخارے کے میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ جن ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ کہ اس طرح کی باتیں بہت ساری ایسی چیزیں جو حقیقت پر مبنی ہیں اور ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کے بارے میں مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ خاص طور پہ اسلامی بہنوں کے اندر یہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ فیل کرتی ہیں، ان کو زیادہ وساوس زیادہ آتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے نیگیٹو تھنکنگ کے حوالے سے ان کے معاملات زیادہ سننے کو ملتے ہیں ہمارے کو، کہ منفی سوچیں ان کے اندر بہت ہوتی ہیں اور یہ جلدی نیگیٹو کی طرف جاتی ہیں، سوچ کی طرف جاتی ہیں۔ بالکل ماشاءاللہ بجا آپ نے فرمایا۔ اچھا، اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ کیفیت ہے نا، اس سے زیادہ کبھی اس طرح بھی محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے دیگر افراد وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر کسی کی نیند پوری نہیں ہوئی، آنکھیں لال ہو رہی ہیں، کندھوں پر وزن محسوس ہو رہا ہے، تو کیا یہ بھی اس طرح کی علامات ہیں جنات وغیرہ کی؟ ایسے ہیں، ویسے بھی فزیکلی ایسی بیماریاں موجود ہیں کہ انسان 5-5 کلو 10 کلو مٹھائی کھا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کلو مٹھائی؟ ہاں، یہ بھی کیسز ہیں ہمارے پاس، بالکل ایسے ڈاکٹر سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، مشورے ہوئے ہیں اس طرح کہ وہ ایک ایسے بیماریاں ہوتی ہیں کہ انسان اس میں زیادہ کھاتا ہے، میٹھی چیزیں زیادہ کھا لیتا ہے، بعض اوقات اس کو ہیویلے سے نظر آتے ہیں، وہ فزیکلی ایک پرابلم ہوتی ہے، ایک نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں ان کے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ بعض اوقات تو یہ جنات بھی بیچارے لگتے ہیں میرے کو بہت نا۔ اچھا، کہ ان پہ گھوم پھر کے ان پہ ڈال دی جاتی ہے، ابھی بتانے کہاں آ رہے ہیں، نہ یہ نظر آ رہے ہیں نہ بتانے آ رہے ہیں، تو ان پہ ڈال کے فارغ ہو جا ہوتا ہے کہ اپنے ہو جائے۔ کئی لوگ ایسے جو ہیں وہ کام دھندوں پہ نہیں جاتے، وہ ہم پہ عملیات کرائے ہوئے، بہت گھر میں پڑے ہوئے عملیات ہو گئے ان کے اوپر، تو گھر میں پڑے ہوئے تو انہوں نے کام دھندوں پہ بھی نہیں جانا، ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، ہمیں تو عملیات ہوئے ہیں اس لیے ہم ترکیب کیسے کریں جانے کی۔ تو ظاہری معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے، جیسے خاص طور پہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے یہ چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں کہ ان کو جسمانی امراض زیادہ ہوتے ہیں۔ جی، بعض اوقات اولاد کیونکہ بچے بھی جنتی ہیں اسلامی بہنیں، تو اب اس میں بہت ساری ویکنس پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات وٹامن ڈی کی کمزوری ہو جاتی ہے، بعض اوقات کیلشیم کی کمزوری کی وجہ سے ہڈیوں میں کمزوری آ جاتی ہے۔
جاتی ہے، اس میں تکلیفیں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بی پی لو ہونے کی وجہ سے بھی ہاتھ پاؤں سے جان نکل جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہاتھ پاؤں میں جان نہیں رہی اور مطلب گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. تو ہم اگر اچھی اور مثبت سوچ کی طرف جائیں گے نا تو اس طرح کے معاملات سے ہم بہت حد تک بچ جائیں گے انشاءاللہ. ورنہ یہ کہ اگر ہم ان معاملات جتنا پڑھیں گے اور جتنا زیادہ اس کے چکر میں علاج کرانے کے لیے مختلف طرح کے لوگوں سے رابطے کریں گے تو ہر کوئی اپنی اپنی سٹوری اپنی اپنی باتیں بتائے گا، اپنے اپنے معاملہ سنائے گا. وہ تو اس میں کیا ہوگا کہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ تشویشناک انداز میں ایک بات پیش کر کے ہی مطلب اگلے کو ترکیب میں لیا جاتا ہے نا. تو جب تک آپ ایسے کوئی حالات ایسے معاملات بیان نہیں کریں گے کہ اگلے کو تشویش نہ ہو اس وقت تک تو مطلب وہ آپ کی ترکیب میں آئے گا بھی نہیں. صحیح. تو یوں مطلب اس طرح بھی مطلب بعض اوقات اس طرح کے آگے مل ایسے جاتے ہیں. اب ہر طرح کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی کمانے بیٹھا ہوا ہے، کوئی عزت کمانے بیٹھا ہوا ہے، کوئی دولت کمانے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے کہانیاں سنا کر لوگوں کو اپنی ترکیب میں لے لیتا ہے. صحیح. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا ہوگا. بالخصوص بڑی پیاری آپ کی بات لگی کہ ایک ہوتے وسوسے آنا، ایک ہوتے وسوسے پالنا. تو ہم اس کو آنے ہی نہ دیں مدنی چینل کے ناظرین. اگر ہم پہلے ہی روک لگا دیں نا کہ وسوسے آنے ہی نہیں دیں تو اور اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک ہم افاقہ ہمیں حاصل ہوگا، مسائل حل ہو جائیں گے. ورنہ جتنا زیادہ غور و خوض کرتے رہیں گے، جتنا زیادہ سوچ و بچار ہم کرتے رہیں گے، جتنا وسوسوں کے متعلق سوچتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان وہمی ہو جاتا ہے، نفسیاتی ہو جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتائج کیسے بھیانک سامنے آتے ہیں. آخر میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ مدنی چینل کے ناظرین بعض لوگوں کو یہ وسوسہ بھی آتا ہے کہ ہم تو وسوسوں سے نجات کے لیے جو روحانی علاج بیان کیے گئے اس پر بھی عمل کرتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں اور توجہ بھی نہیں دیتے، لیکن پھر بھی بعض اوقات وسوسے آ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ مدنی چینل کے ناظرین اگر وظائف و اعمال سے شیطان کے وسوسوں سے چھٹکارا نہ ہونا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہو. مایوسی، نا امیدی اپنی ڈکشنری سے آپ نکال دیں، کوشش اپنی جاری رکھیں اور ہمت رکھیں. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. منہاج العابدین میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے کے باوجود شیطان پیچھا نہیں چھوڑ رہا، وسوسے ڈالے جا رہا ہے، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے اور غالب آنے کی کوشش میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو آپ کے مجاہدے، قوت اور صبر کا امتحان مطلوب ہے کہ میرا بندہ کتنا کامل ہے. اپنے صبر سے کام لینا ہے، اپنی خواہشات کو مارنے کی کوشش کرنا ہے. اور وسوسوں کی بڑی پیاری اس حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی نے ارشاد فرمایا کہ توجہ ہی نہ دیں، توجہ ہی نہ دیں گے انشاءاللہ عز و جل وسوسے آپ کو پریشان کر ہی نہیں سکتے. پھر بھی اگر آ جائیں تو ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہو. وظائف جو آپ کو بتائے گئے یہ پڑھنے کا سلسلہ رکھیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. مختلف عاملوں کے پاس جانے کے بجائے اور ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے، ادھر ادھر جانے کے بجائے آپ دعوت اسلامی کی مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ سے آپ مربوط ہو جائیں. دنیا بھر میں الحمدللہ تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. اچھا آصف بھائی اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ اگر جن ممالک میں تعویذات اطاریہ کے بستے نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے ہی تعویذ مل جائیں، تو اس حوالے سے کوئی سلسلہ؟ جی ہاں، ویب سائٹ پہ ہماری سروس موجود ہے اور واٹس ایپ پہ بھی سروس موجود ہے اس کی، اور وہ سائٹ پہ آپ کو صحیح ڈیٹیل مل جائے گی. دعوت اسلامی جو ویب سائٹ ہے اس پہ کہ آپ کو وہاں پر اپنا مسائل آپ لکھ کے سبمٹ کر دیں اس سروس پہ، اور انشاءاللہ وہاں سے آپ کو جو ہے یہاں سے بائی پوسٹ تعویذات وہاں پہنچ جائیں گے، آپ کے گھر پر پہنچ جائیں گے. بھلے کسی بھی ملک میں ہیں، کسی بھی شہر میں ہیں، بائی پوسٹ مل جائیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین بائی پوسٹ آپ تعویذات اطاریہ منگوا سکتے ہیں، گھر بیٹھے آپ تعویذات اطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. آن لائن استخارے کا جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آن لائن آپ استخارے کروا سکتے ہیں. مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اس کے ذریعے بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے آپ کروا سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو مرید کروانا ہے تو نام، عمر، ولدیت اور مکمل پوسٹل ایڈریس کے ساتھ آپ کمنٹ کر دیجئے، میسج کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل گھر بیٹھے آپ کو مکتوبات اطاریہ بھی انشاءاللہ عز و جل حاصل ہو جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوتی ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد
सब दूर करे, बीमारियों से, तंग दस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमान रहीम, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक सालेह आफियत के साथ औलाद अता फरमा। या रहमान रहीम, बीमारों को शिफा अता फरमा। या रहमान रहीम, जिन इस्लामी भाइयों ने अपने मसाइल बयान किए, अपनी परेशानियों का इजहार किया, खाके मदीना के सदके उनकी बीमारी, परेशानी, कर्जदारी, घरेलू नाचाकी, तंग दस्ती, बेरोजगारी, नाजायज मुकद्दमेबाजी दूर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दिल का उजड़ा चमन हो फिर आबाद, कोई ऐसी हवा चला या रब, कोई ऐसी हवा चला